أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 34 سے پیج کے اینڈ تک انشاءاللہ ہم اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک اس پورے پیج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے، اور ہم نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر انٹروڈیوس کرایا تھا، جیسے قولا اس نے کہا، یعنی تیرے رب نے کہا، قولا اس نے کہا، وعلما اس نے سکھایا، عرضا اس نے پیش کیا، قولا پھر دو تین جگہوں پہ آیا تھا کہ اس نے کہا اے آدم، اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیت نمبر 33 تک جو ہے ڈسکرائب کیا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں پوری کنورسیشن، وہ آپ کو قلنا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، ہم جو ہے میں ہم یہ فرسٹ پرسن ہوتے ہیں، یعنی جب ہم خود اپنے آپ کو کلام میں ہم اپنے آپ کو رکھ کے بات کرتے ہیں تو وہ فرسٹ پرسن کے طور پر بات ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے آیت نمبر 33 کے بعد 34 سے لے کے آگے یہاں پہ 36 تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قلنا قلنا قلنا، یعنی اللہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا۔ وَإِذْ قُلْنَا، یہ بھی وَإِذْ سے شروع ہو رہا ہے، پیج بھی وَإِذْ سے شروع ہو رہا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں وَإِذْ قُلْنَا۔ اب ایک نئی طرح سے وہ جب پوری بات ہو گئی کہ فرشتوں نے جو فرشتوں کو کہا گیا کہ تم بتاؤ نام، اور انہوں نے نہیں بتا سکے، اور انہوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ تم بتا دو ان کے نام، اور اس نے تمام نام بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں زمین اور آسمان کے تمام غیب سے واقف ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو میں سب سے واقف ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ بیچ میں گزرا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی بات شروع کی، اور ہم نے کہا پھر اگین اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہہ رہے ہیں، للملائکتی، جس سے کہا جاتا ہے وہ لام زیر لی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اور اذ قلنا، اور یاد کرو، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اذ کا مطلب اذکر بھی ہوتا ہے، کہ یاد کرو جب ہم نے کہا تھا للملائکتی، ملائکہ سے، فرشتوں سے، اسجدو ایک فعل امر ہے جس کا مطلب ہے تم سب سجدہ کرو، تم سب سجدہ کرو، اور بھی ہم دیکھیں گے اس میں جو ہے آپ کو نظر آئیں گے فعل امر بھی اور فعل نہیں بھی، لیکن یہ اس جدو کا مطلب ہے تم سب سجدہ کرو۔ میں اس جدو کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میں یہاں سے ورڈ شروع کر رہی ہوں، اس لیے میں اس کو پیش دے رہی ہوں، کیونکہ تیسرا لیٹر جیم کے اوپر پیش ہے، لیکن جب میں اس کو ملا کے پڑھوں گی تو میں او نہیں پڑھوں گی، میں پڑھوں گی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکتی کا جو تی ہے وہ سین کے ساتھ جڑ جائے گا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ٹھیک ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ جب ہم نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم سب آدم کو، آدم حالت نصب میں ہے، فسجدوا، پھر ان سب نے سجدہ کیا، ان سب نے، ان فرشتوں کو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے والے ہیں، سب نے سجدہ کیا آدم کو، الا، اب یہاں پہ استثناء آ گیا، یعنی کہ اب کوئی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جس نے نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا الا، سوائے ابلیس کے۔ اب یہ ایک کون ہے ابلیس؟ ابلیس جو ہے شیطان کا نام ہے، اور یہ اپنی جو بندگی کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت میں اتنا ایک جن تھا جو کہ اللہ کی، جس نے بہت عبادت کی کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ آگے دو ریزنز آ رہی ہیں، ابا واستکبرا، ابا کا مطلب ہے اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کرنا چاہا، اپنے خود کو بڑا بنانا چاہا، بڑا تکبر، استکبرا کا جو میننگ اصل میں جو لٹرل میننگ بنتا ہے کہ وہ اس نے کبر کرنا چاہا، یعنی بڑا ہونا چاہا، تو یعنی کہ تکبر کیا، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا، اور ہو گیا،
من الکافرین، کافرین میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں نے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ تمام جب اللہ تعالیٰ نے کہا للملائکتی وَإِذْ قُلْنَا، یہاں پہ ہم، پھر بات کو میں دوبارہ کر رہی ہوں کہ اللہ ہم سے بات، یہ بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو حفظ میں مدد دے گا کہ آیت نمبر 33 تک قولا قولا قولا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا تھا، اللہ نے اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر کہا تھا، لیکن اب سے ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، پھر سے دیکھیں اب وَإِذْ نہیں ہے، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اور ہم نے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پھر سے جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، یا آدم، اے آدم۔ اب حضرت آدم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اسکن، یہ بھی ایک فعل امر ہے، یعنی کہ رہو، اسکن۔ اب میں اسکن پھر اسی وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ کاف کے اوپر پیش ہے تیسرا لیٹر، اور حمزۃ الوصل کو ہم پھر پیش دے کے موو کرتے ہیں، لیکن جب میں پیچھے سے جوڑ کے پڑھوں گی تو میں اس پیش کو نہیں پڑھوں گی، اس الف حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھوں گی، تو یہ بن جائے گا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، مسکن میم پیش کو میں ڈائریکٹ سین سے جوڑ دوں گی، یا آدم اسکن انت وزوجک، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو کی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو کہہ رہے ہیں اسکن، اے آدم تم رہو، تم اور تمہاری بیوی رہو، تم اور تمہاری بیوی۔ سکن کا مطلب ہوتا ہے رہنا، کسی جگہ پہ، کسی گھر میں رہنا یا کسی میں قیام کرنا، سکن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سکون بھی اسی سے ورڈ سے نکلا ہے، تو سکون کسی جگہ جب ہم رہتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں تو یہ جو ورب ہے وہ کہلاتا ہے، جو یعنی کہ فعل امر جو بن رہا ہے وہ ہے اسکن۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی کہاں رہو؟ جنہ میں، الجنت، جنت میں رہو۔ وَكُلَا، اب آپ نوٹ کریں میں نے بلو ہائی لائٹ سے یہ کچھ جو ورڈز ہیں، کلمات ہیں، ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے بلو سے۔ یہ تمام کلمات مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے بات کر رہا ہے، تم اور تمہاری بیوی، دو لوگ ہیں، تو وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ تو میں جب اس کی ٹرانسلیشن کروں گی تو میں دونوں کا ضرور ورڈ یوز کروں گی ہر جگہ پہ، اور یہ الف کی وجہ سے میں اس کو کہہ رہی ہوں وَكُلَا۔ اگر ایک کو کہا جاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُل، لیکن یہاں پہ ہے اور کُلا، تم دونوں کھاؤ، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فیمنن کی ضمیر، ہا پروناؤن، یہ جو ہے جنت کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جنتا جو ہے الجنتا مؤنث ہے، تو ہا کی ضمیر آئی، تو اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، رغدن، رغدن کا مطلب ہوتا ہے جی بھر کے، یعنی پیٹ بھر کے، یا مطلب سیر ہو کے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا سیر ہو کے کھاؤ، رغدن۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، حیث شئتما۔ حیث شئتما کہتے ہیں، اب دیکھیں تما کا مطلب ہے تم دونوں، کہ جہاں تمہارا دل کرے، جہاں کہیں سے بھی تم دونوں کا دل کرے، حیث، جہاں کہیں سے بھی، شئتما، تم دونوں چاہو، تو یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ تم دونوں سیر ہو کے کھاؤ جہاں مرضی سے تم چاہو، تم دونوں جہاں مرضی سے چاہو سیر ہو کر کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا، اب فعل امر کرتے کرتے، یعنی کہ کمانڈ کرتے کرتے ایک چیز، ایک کمانڈ نہیں کے بھی طور پر آ گیا کہ مت جانا تم دونوں، مت قریب جانا تم دونوں۔ تقربا، تقربا کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں، تا کی وجہ سے تم دونوں نہ جانا، ولا تقربا، با یہ تم دونوں، هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا تم دونوں، فتکونا، ورنہ کیا ہوگا؟ تکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین۔ تو دیکھیں میں جب بھی یہ نا با الف کا کہیں پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں جو نارمل کمپوزیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے لگتا ہے، تو وہ اس کے لیے میں ترجمے میں تم دونوں کو یوز کر رہی ہوں، تم دونوں، یعنی کہ دو کے معنی مثنیٰ کا صیغہ میں یوز کر رہی ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے بھی تمہارا دل کرے تم سیر ہو کر کھاؤ، مگر کیا کرنا؟ اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پڑھنا بھی ہم نے بہت مطلب احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر ہم جلدی سے پڑھ جائیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ تو وہ غلط ہو جائے گا،
وہ ایسا لگے گا جسے کسی ایک بندے کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی بیوی دونوں کو کہا تھا کہ تم دونوں مت جانا. فتکونا، یہاں پہ بھی اگر غلطی کی کا چانس ہوتا ہے کہ جلدی سے پڑھ دیتے ہیں فتکونا من الظالمین تو وہ غلط ہو جاتا ہے. یہ ہے تکونا من الظالمین، فتکونا من الظالمین. اب آگے دیکھیے ہما، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے مخاطب تھا نا کہ تم اور تمہاری بیوی رہو، تم دونوں کھاؤ، تم دونوں جہاں سے تم دونوں کا دل کرے، اور تقربا تم دونوں نہ جانا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی حضرت آدم اور حضرت حوا سے بات کر رہے تھے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فَأَذَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ہما ان دونوں کو. ہما کی ضمیر ہوتی ہے ان دونوں کے لیے، تو فَأَذَلَّهُمَا پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان، شیطان نے. یہ جو نو کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ فاعل جو ہے اس ازلہ کا فاعل شیطان ہے، کہ اس نے بہکا دیا ان دونوں کو. کس نے؟ الشیطان نے. انہا، اس سے، یعنی جو کہ وہاں سے، یہ جو انہا کی ہا کی ضمیر ہے نا، یہ جنت کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ وہاں سے، یعنی اس جنت سے ان دونوں کو پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکال دیا اس نے، ہما ان دونوں کو. اخرجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا، ہما ان دونوں کو، مما، من اور ما مل کے مما بنے، مما کانا، مما اس میں سے، کانا جس میں تھے وہ دونوں. الف جو نظر آ رہا ہے یہ بھی دونوں کے لیے، جس میں وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، کہ جس کنڈیشن میں وہ تھے یا جس حالت میں وہ تھے. یہاں پہ دیکھیں نا ہا کی ضمیر نہیں ہے، فی ہی یعنی کہ ایک مذکر کا آیا ہے. تو یہ مذکر کا جو مفسرین کہتے ہیں یا اس کو ایکسپلین کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پوری کنڈیشن کی بات ہی ہو رہی ہے کہ اس جنت سے ان کو نکال دیا گیا، اور جس کنڈیشن میں وہ تھے اس سے وہ باہر نکال دیا. کس نے؟ الشیطان نے. شیطان نے دو کام کیے تھے، ازلہما فاخرجہما، ان کو پھسلایا بھی اور ان کو نکلوا بھی دیا. اخرجہما، ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فی، جس میں وہ تھے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، تم سب نکل جاؤ. اب دیکھیں کمانڈ جو ہو رہا ہے وہ سب کو ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، جو کہ دو سے زیادہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں، اور پھر شیطان کو بھی یہ کہا کہ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ. ہبتا جو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا. اہبطوا، اتر جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو زمین پہ بھیج دیا تھا. بعضکم لبعض عدو، یہ بہت امپورٹنٹ فریز ہے. بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، یہ میں کس طرح سے پڑھ رہی ہوں، عدو، واو کے اوپر شدہ ہے. رک تو میں رہی ہوں یہاں پہ، میں اس کو ساکن کر کے رک رہی ہوں، لیکن شدہ نہیں جائے گا کہیں پہ بھی، تو وہ شدہ بہت کلیئر سنائی دینا چاہیے. عدو کر کے نہیں رکنا، عدو، 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 یعنی کہ تو واو کو ہم دو، تو واو کی بہت کلیئر آواز آنی چاہیے کہ آپ نے اس کے ساتھ شدہ پڑھا ہے. تو بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی کہ شیطان اور انسانوں کو کہا جا رہا ہے، یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کہی، بعضکم، تم اتر جاؤ، تم سب کے سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، کیونکہ دشمنی کی تھی نا شیطان نے حضرت آدم سے بھی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات اللہ نے یہ کہی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے، لکم تم سب کے لیے، وَلَكُمْ تم سب کے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقرن، دو چیزیں ہیں، مستقرن و متاعن. مستقرن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، اور متاعن کہتے ہیں فائدے کی جگہ. الی حین، حین کہتے ہیں وقت کو، ایک خاص مقررہ وقت جو ہوتا ہے اس کو حین کہتے ہیں. الی حین، ایک خاص وقت تک تمہارے لیے اس زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا اور شیطان کو اس دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا. یہ ان کو سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی حضرت آدم کو اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا. لیکن یہ ایک ٹیسٹ تھا جس میں سے ان کو گزارا کیا، اور اس ٹیسٹ کے بعد ہم شیطان کا کیا رد عمل تھا اور حضرت آدم نے کیا کیا، وہ ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو حضرت آدم نے کیا کیا، فتلقا، سیکھ لیا. تلقا کا اصل میں لقو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ملاقات سے نکلتا ہے، ملاقات کا ورڈ بنتا ہے اس سے. لیکن تلقا جب قاف کی شدہ، یعنی کہ اس ورڈ کی کمپوزیشن کا سے تھوڑا سا مطلب بن جاتا ہے اس کا کہ سیکھ لیا.
لے لیا، جیسے کہتے ہیں نا لے لینا، کوئی چیز آپ کسی سے مطلب آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. فتلقا، اس نے سیکھ لیا. آدمو، کس نے سیکھ لیا؟ آدمو پیش کے ساتھ آیا آدمو، دیٹ مینز آدم فاعل ہے. آدم نے سیکھ لیے من ربہ، اپنے رب سے. کلمات، کلمہ کی جمع ہے کلماتن، کچھ کلمات سیکھ لیے حضرت آدم نے. اس کے بعد اب دیکھیے فتاب علیہ. تابہ جو ہے نا، تابہ توبہ کا جو روٹ ہوتا ہے، توبہ کا جو اصل میں ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی کی طرف رخ کرنا. تابہ تو ظاہر بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں معافی چاہیے ہوتی ہے یا ہمیں توبہ چاہیے ہوتی ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں. لیکن یہ آگے علا یا الا دو پریپوزیشنز آتی ہیں تابہ کے ساتھ. اگر تابہ کے ساتھ علا کی پریپوزیشن آئے، جیسے یہاں پہ ہے علیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اس کی طرف، یعنی اللہ نے توبہ قبول کر لی اس کی. اگر یہاں پہ ہوتا فتابہ الیہ، تو یہاں پہ الا کی پریپوزیشن ہوتی تو وہ ہوتا کہ اس نے توبہ کر لی، یعنی کہ اس نے اللہ سے کی طرف رخ کیا، آدم نے اللہ کی طرف رخ کیا. حالانکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رخ کیا آدم کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور اگر یہاں پہ الہ ہوتا تو حضرت آدم جو نے توبہ کی، اس کا ترجمہ ہم تب کرتے. حالانکہ اس کا یہاں پہ اعلیٰ کی پریپوزیشن سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، حضرت آدم کو معاف کر دیا. ف کے ساتھ آیا نا، پھر معاف کر دیا اللہ نے اسے. تو یہاں پہ حالانکہ اللہ کا ورڈ نہیں ہے، تابہ میں ہے اس نے معاف کر دیا اسے. کس نے معاف کر دیا اسے، یا کس نے متوجہ ہوا کس کی طرف؟ تو تو اللہ تعالیٰ آدم کی طرف متوجہ ہو گئے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا. انہو، بے شک وہ، کون ہو؟ اللہ. انہو هو التواب الرحیم. اللہ نے اپنی دو صفات بتائی ہیں کہ اللہ التواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو ان آیتوں کو بہت غور سے آپ دیکھیں. یہ والی اس آیت میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو مطلب ذکر ہو رہا ہے ایز اے تھرڈ پرسن کے طور پر اللہ تعالیٰ کا رہنا ہوا ہو سے، یہ اللہ اپنے آپ کو دوبارہ سے تھرڈ پرسن کے سے اللہ تعالیٰ نے کلام میں اس کو یوز کیا ہے. جبکہ یہاں سے یہاں تک جو یہ پورا ڈسکورس ہے، اس میں قلنا قلنا قلنا، ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کر کے ایز اے فرسٹ پرسن ہمیں یہ پوری بات سنائی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ 2 آیتیں اور ہیں جس سے یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو جائے گا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. فرسٹ پارے کا ایک میجر پورشن ہے بنی اسرائیل کا جو پورا واقعہ ہے، وہ ہم اگلے پیج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.